السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد آصف ہرونی اپنے پروگرام امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کل کے ہمارے حالات و واقعات ہیں اس کے پیش نظر اس پروگرام میں ہم گفتگو شریک کریں گے۔ بہت سے موضوعات پر آج گفتگو شریک ہوگی۔ بہت سے کلام، تو آپ کے پسندیدہ کلام جو ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ اس نشریات میں شامل کریں گے۔ انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے بہت مستفید بھی ہوں گے۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے میزبان جناب حاجی محمد منہاس احمد صاحب کو لیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے پروگرام کی میزبانی کے فرائض سار انجام دیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یہ ایسا باقاعدہ اس پروگرام، اس کا نام ہم نے امید کے نام سے جس کو ہم نے شروع کیا ہے اس کا باقاعدہ آغاز بسم اللہ کر کے آپ کریں۔ جی بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حاجی محمد احمد منہاس پروگرام امید کے ساتھ پیارے بھائی محمد آصف ہرونی صاحب کی پیج سے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ اور ناظرین محترم، جو حالات حاضرہ کے اوپر ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اس کو لے کر اس امید کے ساتھ میں حاضر ہوں کہ انشاءاللہ اچھے دن جلد ہی آنے والے ہیں۔ اور اس امید کے ساتھ میں دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز سے بلکہ پورے عالم اسلام سے یہ جو کرونا کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے اپنی رحمت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ حالات کو اچھا کرے اور حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ سے لوٹ آئیں۔ اور ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کرتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے میں محمد آصف ہرونی بھائی کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے پیج سے ہم لائیو سٹریمنگ کے ذریعے حاضر خدمت ہیں۔ اور میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کروں گا کہ آج ہمارے درمیان وطن عزیز کا ایک خوبصورت نام، صدارتی ایوارڈ یافتہ وطن عزیز کا بہت پیارا نام، کوئی چینل ایسا نہیں جو ان کے بغیر سج سکے، اور دنیا نعت میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں اور فروغ نعت کے لیے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی ایوارڈ ہیں ان کے لیے بنے ہیں۔ تو میں اپنے بہت ہی محترم سینئر شناخت خان الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی مشکور ہوں قبلہ حافظ صاحب کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہماری اس محفل کے رونق کو دوبارہ کریں گے تشریف لائے۔ السلام علیکم حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم آپ حافظ کے صاحب۔ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، آصف ہرونی صاحب کو بھی جنہوں نے آج بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اور یقین کریں ہمارے دل کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے نا وہ الحاج حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب کی پہلے شرکت سے کریں، کیونکہ آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمیں آپ دستیاب ہو گئے۔ آپ کی بڑی محبت ہے کہ آج آپ نے ٹائم دے دیا، بہت مشکور ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا نعت کی بہت خوبصورت آواز گدائے گنج بخش میرے بہت ہی محترم حافظ محمد کاشف جویری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ان کی محبتیں ہیں اس پروگرام کو سجانے میں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ حافظ کاشف جویری صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں حافظ صاحب؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ میرا خیال سے بھائی ان کو میری آواز نہیں جا رہی، بہرحال ان سے دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے اگلے مہمان کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ عالم اسلام کا بہت خوبصورت نام، وطن عزیز کی ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، عالم نبیل فاضل جلیل میرے بہت ہی محترم جناب محترم الحاج حضرت علامہ عاقف حیات قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ علامہ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام حضرت، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔
جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے حضور، آپ کی بڑی محبتیں ہیں کہ آج میں آپ نے ہمارے پروگرام تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا. بہت مشکور ہوں آپ کا. میری سعادت ہے حضرت، میرے لیے باعث رحمت ہے آپ جیسے بزرگوں کے بیچ میں مجھے بھی گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ پاک آپ کے چینل کو، آپ کو دارین کی رحمتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ حضور آپ کا. اور ناظرین محترم، آج ایک ہم نے شخصیت کو لیا ہے جو اس وقت ہمارے وطن عزیز کے حالات جا رہے ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو مشکلات ہیں ہمیں. اور ناظرین محترم، کچھ لوگ تو ابھی بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو لیا ہے وہ یہ دنیا حکمت کی بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے. میرے بہت ہی محترم جناب حافظ شیخ عمر عطاری قادری صاحب کو میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بے پناہ مصروفیت سے وقت نکالا اور تشریف لائے. قبلہ حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. بھائی صاحب آپ سب کی حضور کیا بارگاہ حال میں ہے؟ اسلام. الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ کی بڑی محبتیں ہیں. آج آپ سے بہت ساری گفتگو کریں گے جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کی، اس کے اوپر آپ سے میں نے گفتگو کرنی ہے آپ سے، اور انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے انشاءاللہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی پاک آیات سے کریں گے. اور گزارش کروں گا اپنے بہت ہی محترم الحاج حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب سے کہ قبلہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی پاک آیات سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. رب المشرقین ورب المغربین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ. سبحان ماشاء اللہ. اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان سبحان اللهم زد فزد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وله الجبال سبحان اللہ. سبحان اللہ. المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ناظرین محترم،
امید کے ساتھ یہی عرض کروں گا، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا امید اور اسی امید پر ہم نے اس پروگرام کو سجایا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در اقدس کی با ادب اور بار بار حاضری نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو جائیں. اور ناظرین محترم انشاءاللہ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. میں قبلہ حافظ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کلام الرحمن فرمائی. اور قبلہ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ 60 سال سے تراویح میں مصلی سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں اللہ کا، تو ابھی بھی سنا رہے ہیں یا اب ہمت جواب دے گئی ہے؟ نہیں ہاں جی ابھی نہیں، ہمت تو ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن ذہن دماغ ذرا تھوڑا سا ہو گیا، کمزور ہو گیا نا. یہ کہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ آپ پورا کر رہے ہیں، عمر کی وجہ سے ریسٹ کر رہے ذہنی ہیں. طور پہ ذرا یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے. اللہ آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اور آپ تو ہمارا حسن ہے، ہمارا آپ مان ہے، ہمارے آپ سرتاج ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ سے صحت والی زندگی عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. اور آصف بھائی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ قبلہ حافظ صاحب نے تلاوت کلام الرحمن پر پیش فرمائی. بس یوں کہوں گا کہ صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس سے ایمان ہو نہیں سکتا. اور نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار دو عالم کی، نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار دو عالم کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. اور آصف بھائی، کاشف بھائی، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے بہت سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، جن میں اگر سب سے پہلے ذکر نہ کروں اس ہستی کا جن کی بڑی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ بخل ہوگا. شیخ اسلم صاحب پتی پتی پھول پھول والے بہت محبت کے ساتھ آپ کو گلدستے بھی پیش کر رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی محترم دنیا نات کی رونق، بہت ہی خوبصورت شخصیت، میرے بہت ہی محترم میرے پیارے بھائی جناب محترم چودھری حامد صاحب تشریف لا چکے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میرے داتا علی حجویری کی چوکٹ کے منظور نظر میرے پیارے بھائی جناب محترم اکبر الحاج اکبر تاج صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جناب محترم شاہد خورشید بھائی تشریف لا چکے ہیں، اور انجینئر بلال افضل صاحب اور دیگر مہمان تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میں ان کا نام وقت لیتا رہوں گا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں حافظ کاشف حجویری صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. حافظ کاشف حجویری صاحب. بھائی صاحب، اپنا کاشف جویری صاحب کو آن لائن لینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ جو ہمارے حاجی شیخ اسلم صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی محبت فرماتے ہیں. اور ان کا جو ماشاءاللہ محافل کے حوالے سے ان کا جو نعرہ ہے پتی پتی پھول پھول، وہ خود ایک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گلدستہ ہے. تو اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، ان کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. بہت محبت فرمانے والے بندے ہیں. اور حافظ کاشف علی جویری صاحب کے حوالے سے وہ میرے خیال سے اس ٹائم فی الوقت آف لائن ہو گئے ہیں نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے. میرا خیال موسم کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی نیٹ کی پرابلم بھی آ رہی ہے. تو اگر ہم ناظرین محترم لیٹ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ بھی تھی کہ موسم کی وجہ سے کچھ علاقوں میں لائٹ گئی ہوئی تھی. حافظ مرغوب حمدانی صاحب کی لائٹ گئی ہوئی تھی، اپنا قاری علامہ عاقف حیات صاحب کی لائٹ گئی ہوئی تھی گھر میں، تو کاشف حجویری صاحب کی یعنی کافی پرابلم تھی. اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوئے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو میں گزارش کروں گا قبلہ حافظ صاحب آپ بھی حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب. یہ دعائیہ کلام میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، خاصائے خاصان وقت دعا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے،
اللہ اللہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں اب تفرقہ خود آ کے پڑا ہے، ہائے 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 خاصائے خاصان رسول ہائے ہائے وقت دعا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن امت میں تیری نیک بھی ہے سبحان بد اللہ سبحان اللہ بھی ہے، لیکن نسبت بہت سبحان اللہ اچھی ہے مگر حال برا واہ ہے آہ ہے، نسبت بہت اچھی ہے واہ مگر ہے حال برا سبحان اللہ ہے، خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، مت تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کیا کہنے ہیں آپ صاحب ماشاء اللہ اللہ کو سلامت رکھے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے اب امت صاحب پہ میں تیری یہاں پہ آ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہمیں جو سفارش چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے محبوب کی سفارش ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب صاحب جب ہم نے در رسول کو چھوڑ دیا در رسول سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تو ظاہر ہے پھر اللہ نے تو ناراض ہونا ہی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا بلند کر دیا، اور سبحان جب اللہ، یہاں پر درود و سلام پر پابندی لگا دی جائے گی محافل پر پابندی لگا دی جائے گی سرکار کے ذکر پر پابندی لگا دی جائے گی تو پھر اللہ تو ناراض ہوگا جو یہ کہتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز تخلیق ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کے در اقدس کی بات حاضری فرمائی اور پھر وہی روٹ کے لوٹ آئیں حاجی صاحب اللہ تعالیٰ جی نے جی قرآن پاک میں بے شمار دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، بے شمار بے آیات شک ہیں، بے شک اور پھر بے شک اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں انعام دیا بڑا اچھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے، اے مومنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی واہ 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 کیا کہنے اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، سبحان بے اللہ تو شک جب اللہ ایسے تعالیٰ ہی کا ہے یہ حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، بے شک آپ سب جب ایسے نہیں ہی مانیں ہے گے تو پھر اللہ اور کیسے راضی ہوگا؟ آپ سب ہمارا یہ پروگرام سجانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس دن میں بھی
جگہ بنا لے گا, ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور یقین کریں ہم نے اسی امید پہ اس پروگرام کو سجایا ہے کہ اگر آج ہم سرکار کے ذکر کو اگر ایک دل میں بھی جگہ دے دیں, وہ اپنے دل میں جگہ رکھ لے, جگہ بنا لے, تو یقین کریں ہمارے لیے یہ ہمارا مشن پورا ہو گیا. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا جو بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. اور ناظرین محترم, ہمیں اب جوائن کیا ہمارے بہت ہی محترم حافظ ذیشان مدنی صاحب نے, جو کہ بہت خوبصورت سراخان بھی ہیں, میرے پیارے بھائی جناب محترم معین قادری صاحب نے, وہ سب کو سلام پیش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جناب محترم عبداللہ آصف صاحب نے اور دیگر تمام احباب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو میں چونکہ وقت ہمارا کافی آگے لیٹ ہو چکا ہے, تو اس شعر کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. قبلہ آپ صاحب جو آپ نے فرمایا ہے, تو میں یوں عرض کروں گا کہ لب پہ جب ان کا نام آتا ہے لا مکان سے سلام آتا ہے. لب پہ جب ان کا نام آتا ہے لا مکان سے سلام آتا ہے. نام نامی رسول اکرم کا ہر مصیبت میں کام آتا ہے. نام نامی رسول اکرم کا ہر مصیبت میں کام آتا ہے, اور لے کے جاتا ہے تاج سلطانی در پہ جو بھی غلام آتا ہے. رحمتیں 400 برستی ہیں, رحمتیں 400 برستی ہیں جب محمد کا نام آتا ہے. رحمتیں 400 برستی ہیں جب محمد کا نام آتا ہے. تو میں قبلہ علامہ عاقب حیات صاحب کی طرف آؤں گا, اور علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا, یہ جو حالات جا رہی ہیں اور جس طرح سے مساجد کو لاک ڈاؤن کیا گیا, رمضان آ رہا ہے, پیچھے آپ نے دیکھا شب برات گزری, شب معراج گزری, کوئی محفل کوئی ذکر اذکار نہیں. شب برات کی اور رات کو مجھے جانا ہوا, دیکھا کہ اس رات کو اتنی رونقیں ہوتی تھی مگر روڈ ویران تھے, مسجدیں بالکل بند تھیں, اندھیرے تھے. تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, مجھ فقیر کو آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع عطا فرمایا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے بڑی ہی باعث رحمت بات ہے کہ دنیا نعت کے سپہ سالار قبلہ الحاج الحافظ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائے. اور میرے ابا جی قبلہ حضور علامہ ارشد القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ تیرے چچا جان ہے. سبحان اللہ جی, یہ جب بھی ملے تو انہیں چچا جی کہہ کے پکارنا. واہ جی واہ واہ, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ان سے بڑی محبت ہے, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور سارے جانتے ہیں, میں آپ نے پوچھا لاک ڈاؤن اور یہ مساجد کے بند کرنے کے حوالے سے, تو یہ پابندی گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اب عمران خان صاحب ہمیں خود ہی جواب دے دیں کہ اگر مسجد میں 10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کرونا پھیلنے کا اندیشہ ہے. اور اتنی لمبی قطاروں میں اگر مستورات آپس میں یکجا ہو جائیں وہاں پر کرونا نہیں پھیلتا. بندے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں, کرونا نہیں پھیلتا. سبحان اللہ. راشن کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بندے اکٹھے ہو جائیں جی, وہاں پر کرونا نہیں پھیلتا. امداد میرا خیال ہے علامہ صاحب کو نیٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. مساجد میں ہی کرونا پھیلتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا. اب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی اصل بالکل, میں آپ کی آواز آ رہی ہے, وہ کٹ رہی وہ بارش اور طوفان کی وجہ سے نا جی نیٹ میں پرابلم ہے. میں یہ عرض کر رہا پاکستان میں تھا اس میں ایسی چیزیں وہ چلتی انور رہتی ہیں. مقصود صاحب امن کی جی وہ امن کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کی بڑی کرتے ہیں. بات علامہ یہ صاحب ہے آواز تنگ کر انور رہی ہے آپ کی مقصود بہت. صاحب, آپ مجھے سن نہیں رہے؟
آواز کٹی جا رہی ہے ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے. ہاں جی فرمائیے. اب آواز بہتر ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہے. ہاں جی میں صرف یہ بات کہہ کے اجازت چاہوں گا. آپ کہتے ہیں کہ مساجد بند ہو جائیں گی اور اگر مسجدیں کھلیں گی تو مولویوں کو اور علماء کو اور نعت خوانوں کو فائدہ ہوگا. ہمیں کوئی پیسے امریکہ سے نہیں آتے جو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے. ہمیں تو ایڈ مدینے والے آقا سے روز آتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اور ہمیں تو علامہ صاحب مدینے والے آقا سے روز ایڈ آتی ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہے راشن لینے کے لیے بہت ساری دنیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ جہاں سے راشن ملتا ہے بھاگے چلے جاتے ہیں. یقین کریں میں اس چیز کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے کسی عالم دین کو, کسی مسجد کے مولوی کو, کسی نائب امام کو میں نے کسی لائن میں کسی سے راشن لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ ہی ان کے معاملات پورے کرتا ہے, وہ مطمئن ہے. تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں یار یہ دہاڑیاں لگیں گی جی ان کی اگر مسجدیں بند ہو جائیں گی؟ یہ کیا ہے, یہ لبرل سوچ ان کی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. جب دین کا کام آتا ہے تو ان کی ساری پابندیاں ان کو یاد آ جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ حضرت ہم نے تو مساجد اس وقت بھی ویران نہیں ہونے دی جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو یرغمال بنایا گیا تھا. ہمارے علماء نے ایک ایک روٹی سوکھی کھا کر بھی رسول اللہ کے دین کو ویران نہیں ہونے دیا. یہ کون سی مساجد بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں؟ جی ہم نے تو مانگ کر کھا کر گزارا کر لیا لیکن رسول اللہ کے منبر کو ویران نہیں ہونے دیا. جی جب تک مساجد کو آباد نہیں کیا جائے گا, جب تک مساجد میں درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا, جب تک قبلہ مرغوب ممدانی صاحب جیسے نعت خوانوں کو بلا کر سرکار کی نعت کو عام نہیں کیا جائے گا, کرونا وائرس نہیں بھاگ سکتا. آپ پڑھیں سرکار کی نعت, کرونا وائرس نہ بھاگے, ہم اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. بالکل آپ سرکار کی نعت سن کر تو پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک بے شک. آپ مساجد کو بند کرانے کا اعلان کر رہے ہیں. بے شک حضور, اسی بات کو تو ہم نے سوچا, اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو ہم نے شروع کیا کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا ہم سے, اور جو جو سنے گا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا ان کی دعاؤں سے. یہ کرونا انشاءاللہ ضرور بھاگے گا اور جلد بھاگ جائے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. اور ناظرین محترم, میرے ساتھ اس وقت میرے بہت ہی محترم جناب محترم حکیم شیخ محمد عمر اطاری صاحب تشریف لائے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ اس کے اوپر ان کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ فیس بک پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ ان کی تحریریں بھی حکمت کے حوالے سے اور کرونا کے اوپر انہوں نے بہت سارا لکھا بھی ہے. اور میں ایک 4 شعر گلزار کی ایک نظم ہے علامہ عاکف یاد صاحب اور قبلہ حافظ مرغوب ممدانی صاحب اور اپنا حکیم عمر صاحب آپ کی اس باتوں کے حوالے کرتے ہوئے میں آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور سب کو معلوم ہے کہ باہر کی ہوا قاتل ہے. سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے. یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اور بات. ایک نعمت ہے زندگی, اسے سنبھال کے رکھ. ایک نعمت ہے زندگی, اسے سنبھال کے رکھ. قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے. دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے. یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ مجھے عمر بھائی یہ پڑھنے کا اس لیے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں مسجدوں میں تو لاک ڈاؤن یاد آ رہا ہے, مگر روڈز دیکھ لیں آپ شاپنگ مال دیکھ لیں, بینک دیکھ لیں, کہیں بھی آپ چلے جائیں, دنیا کے ایک ہجوم ہے جو کہ عام روٹین کی طرح بھاگا پھر رہا ہے. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, وہاں پابندی کوئی نہیں ہے. اور میں یہ آپ سے چاہوں گا, یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا مسجدیں بند کرنے سے کرونا ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. کیا مسجدیں بند کرنے سے کرونا ختم ہو جائے گا؟ اور کیا کرونا کا جو یہ بہت زیادہ ہوا ہم پہ ڈال دیا گیا, کیا یہ صحیح ہے یا کہ ہمیں جو اس میں پینک زیادہ کر دیا گیا ہے؟ یہ مجھے ذرا بتائیے گا اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام دوستوں کی بارگاہ میں سب سے پہلے میرا سلام, اور اس پلیٹ فارم کو مہیا کرنے کے لیے آصف بھائی کا بہت زیادہ شکریہ.
اور سب سے بڑھ کے ماشاءاللہ مرغوب احمد حمدانی صاحب کی زیارت، ساری زندگی ان لوگوں کی ٹی وی پہ نعتیں سنتے دیکھ کے بڑے ہوئے، الحمدللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. اور حاجی صاحب آپ کی تو محبتیں ہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں. باقی اللہ آپ کو سلامت. وہی کرونا کی بات، تو سر پینک کریٹ کرنا میرے نزدیک یہاں پہ ضروری بھی تھا اور ضروری ابھی بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ پاکستانی قوم کا ایک مزاج لیں، عمومی مزاج لیں ان لوگوں کا. ہم لوگ کیئرلیس لوگ ہیں ہر معاملے کے اندر. تو یہاں پہ پینک اس وجہ سے بھی کریٹ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کرونا وائرس ہے کیا. کرونا وائرس ایک گروپ ہے، یہ وائرس بالکل نیا نہیں ہے. یہ وائرس بہت دیر سے چل رہا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ تھا، لیکن ابھی جو وائرس کی یہ کووڈ 19 کے ساتھ یہ سامنے آیا ہے، میں آپ کو یہ 10 بہت منٹ بعد زیادہ فون کرتا ہوں. فیس بک پہ آن لائن ہوں. یہ بہت مہلک وائرس ہے. اور یہ اس کی وجہ تسمیہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزید کی ہے کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاج کے ہوتے ہیں. چونکہ اس وائرس کی جو ظاہری شکل سورج کے ہالے کی طرح کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کرونا وائرس بھی کہا گیا ہے. اور کیونکہ یہ والا جو دریافت ہونے والا وائرس ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے. اس سے پہلے جو وائرس کی اقسام دریافت ہوئی تھی، جیسے سارس، آپ نے نام سنا ہوگا، پچھلے کچھ عرصے میں ایک وائرس آیا تھا سارس، لیکن اس کے اوپر قابو پا لیا گیا. لیکن یہ جو وائرس ہے یہ اتنا عجیب طرح کے کہ یہ سوشل ڈسٹینس ہی اگر نہیں ہو نا، ایک کریئر ہے جس کو وائرس ہوا ہے، تو وہ عمومی طور پہ میں نے ایک بلاگ میں پڑھا 500 لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ 3500 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی کریئر ہوا تو پھر سب لوگ اپنی خیر منائیں. لیکن اس ساری سینیریو کے اندر جو پازیٹیو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا امیون سسٹم، قوت مدافعت بہت زیادہ مضبوط ہے، تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی باڈی اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گی، وہ قبول ہی نہیں کرے گی وائرس کو. اور بعض لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے اور مضبوط نہیں ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس کی سب سے جو علامتوں کے اندر مین علامت ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، نظام کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ساری باڈی میں پین ہوتی ہے، شدید انفیکشن ہوتی ہے، سانس نہیں آتا. یہ ڈبل نمونیا کی ایک صورت اختیار کر دیتا ہے. اور یہاں تک چلا جاتا ہے کہ لنگس جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، خون میں سے پوٹاشیم کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور لنگس کو پراپر آکسیجن نہیں ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور رہی آپ کے سوال کی جانب میں آتا ہوں، مساجد کے اندر میرا خیال ہے جو مساجد کا کردار تھا، جو ہمارے علماء کرام کا کردار ہے، وہ یہ تھا کہ ہم لوگ مساجد کے ذریعے اس لوگوں کو اس کی اویئرنیس دے سکتے ہیں. لیکن اس اویئرنیس کے اندر مفتی منیبر رحمان صاحب کی جو ہم لوگوں کو ملی تھی، جو ان کی طرف سے ایس او پیز طے کیے گئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، وہ میں معذرت کہوں نہ وہ مساجد کے اندر پورے ہو رہے ہیں، نہ وہ بازاروں میں پورے ہو رہے ہیں، وہ کسی جگہ پہ نہیں. آپ دیکھیں کسی جگہ پہ راشن لینا ہے تو دنیا کے اوپر دنیا چڑھی ہوئی ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ اگر وہاں پہ کوئی کریئر موجود ہو تو وہ کیا حال کر سکتا ہے. مساجد کے اندر اگر ہم لوگ ایک صف کی جگہ 2 صف کر دیں، مطلب ایک صف کے اندر فاصلہ کر دیں، تو ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں. اور اس کے درمیان کچھ ہم اور فاصلہ رکھیں تو ہم چاہیں نا تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہے. میں آپ کو یہیں پہ تھوڑا سا روکوں گا معذرت کے ساتھ. آپ کے ایک سوال میں سے مجھے اس کے آپ کے جواب میں سے ایک سوال ملا ہے، اور میں وہ اس سوال کو کافی دیر کا تلاش کر رہا تھا. جو آپ نے جواب دیا نا، اس میں مجھے ایک سوال ملا ہے. میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا، علامہ عاقب حیات صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کی طرف جاؤں گا کہ علامہ عاقب حیات صاحب علامہ عاقب حیات صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا، وہ ان کا نا نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا تھا، کوئی پرابلم بن رہی تھی. اچھا، میں اپنا عمر بھائی آپ ہی کی طرف آتا ہوں دوبارہ، کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو ایس او پیز ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے دیے ہیں، وہی ایس او پیز ہمیں حکومت نے بھی دیے ہیں کہ مسجد میں فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، علامہ صاحب آ گئے ہیں. علامہ صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. اصل میں نا مناسب نیٹ کی بہت پرابلم ہے آج.
ہاں جی وہ مجھے پتہ ہے، بہرحال میں اپنے ناظرین سے بھی جو نا معذرت کروں گا، مگر ایک سوال مجھے یہ ملا ہے شیخ عمر صاحب کی گفتگو سے، تو میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ عمر صاحب نے ایس او پیز بتائے ہیں جو کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بتائے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ضروری ہے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، جو ہمیں ایس او پیز بتائے گئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی ڈسٹنس دے کے کچھ فاصلہ دے کے تو ہم کھڑے ہوں. کیا نماز میں کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، یا ہم ڈسٹنس دے سکتے ہیں حالات کی وجہ سے اور ماسک لگا کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا آپ اس میں وضاحت فرمائیے. حضرت آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. قبلہ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی حضور آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا خیال آصف بھائی کو نیٹ کی پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے. حاجی صاحب میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی اگر بسم آپ اللہ. تھوڑا اجازت دیں تو مجھے آپ جب مناسب سمجھیں آپ مجھے ضرور اس میں لیں. میں آپ کو آج کرونا وائرس کے حوالے سے وہ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جو مجھے امید جی ہے کہ آپ لوگوں نے نہ پہلے سنی ہوں گی ابھی تک اور ٹھیک. نہ ہی آپ نے کہیں پڑھی ہوں گی، اور یہ اکارڈنگ ٹو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے فگرز کے اکارڈنگ ہوں گی. اور انشاءاللہ جو لوگ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے نہ صرف وہ کورونا سے دور رہیں گے بلکہ وہ اس کا خلاف مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے امیون سسٹم کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. اور میں اس کو لے کے آپ کو ہربل کچھ ریمیڈیز بھی دوں گا، تو جب آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے ضرور اس کے اندر لیجیے گا. عمر بھائی میں ابھی آپ سے یہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا، میں ضرور آپ سے اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ میری اس سوال میں مجھے بہت سارے سوال پوچھنے پڑتے ہیں، بہت سارے مجھے جواب دینے پڑتے ہیں، مگر چونکہ یہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی اویئرنیس ملے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں تشنگی رہ جاتی ہے. تو ہم نے آپ سے پوری جو نا آج معلومات بھی لینی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام میں کلام شامل کیا جائے. حافظ کاشف جوہری صاحب کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، نیٹ کی پرابلم بنی ہوئی ہے، تو میں گزارش کروں گا حافظ کاشف جوہری صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جناب حافظ کاشف جوہری صاحب. آصف بھائی لگتا ہے آج ان کے بھی طرف بھی کوئی پرابلم ہے، نیٹ کا ہی مسئلہ ہے. حافظ صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ حافظ کاشف صاحب، حافظ کاشف صاحب آپ بات سن رہے ہیں میری؟ آصف بھائی آپ اپنی حاضری پیش کریں، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہماری چل رہی تھی، چونکہ نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے اس حوالے سے ناظرین سے بھی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے نیٹ میں ایشو ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی پروگرام میں نا. جی ایسا آصف بھائی جی حافظ مرغوب حمدان نانی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ سعید مغل صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے دوست ہیں جو آپ کی وجہ سے ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں. تو آپ کا آنا ہمارے لیے بہت جو ہے نا وہ رحمت والا بن گیا کہ آپ تشریف لے کے آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی وجہ سے دوست جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں. کیونکہ تھوڑی سی نیٹ کی پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں سب دیکھنے والے سے معذرت خواہ ہوں، کہ چونکہ لاہور کا موسم ایسا ہے، لاہور کے موسم کی وجہ سے نیٹ کی پرابلم بن رہی ہے، تو اس لیے میں اس میں کلام شامل کروں گا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو آگے ہوتی رہے گی پھر بات بھی ہوتی رہے گی. جی آصف بھائی بسم اللہ کریں آپ. وہ ماہ فیروزاں وہ نئی تاباں وہ ماہ فیروزاں وہ نئی تاباں میرا مصطفیٰ ہے اللہ میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فیروزاں وہ نئی
ताबां। तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना के हैरत में है अब तलक ये ज़माना के हैरत में है अब तलक ये ज़माना वो रब का बुलाना वो सब को बताना जो हाँ आ रहा है मेरा मुस्तफा है वो माहे फिरोजा वो नई ताबा वो माहे फिरोजा वो नई ताबा। कहाँ तू है शाकिर कहाँ उनकी नाते कहाँ अपनी जाते कहाँ उनकी बातें कहाँ अपनी जातें कहाँ उनकी बातें ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है बशर जा रहा है हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है वो माहे फिरोजा वो नई ताबा वो माहे फिरोजा वो नई ताबा मेरा मुस्तफा है मेरा मुस्तफा है वो 12 रबीउल अव्वल को आया जो अव्वल बना है मेरा मुस्तफा है वो माहे फिरोजा वो नई ताबा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो माही फिरोजा वो नई ताबा वीराने आबाद ना होते वीराने आबाद ना होते एक जो उनकी जात ना होती वीराने आबाद ना होते एक जो उनकी जात ना होती ये है आपका सदका वरना रहमत की बरसात ना होती ये है आपका सदका वरना रहमत की बरसात ना होती। और जो भी उनके दर तक जाए जो भी उनके दर तक जाए अपनी झोली भर के लाए अगर वो दर मौजूद ना होता ऐसी फिर खैरात ना होती अगर वो दर मौजूद ना होता ऐसी फिर खैरात ना होती क्या बात है आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। मैं चाहूंगा अलहाज हाफिज हकीम मरगूब अहमद हमदानी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम है और ये जब से हमने इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है इनकी बड़ी शफकतें बड़ी मोहब्बतें हमारे साथ रही और ये इनका प्यार है यकीन करें हर प्लेटफॉर्म पे इनका प्यार है मेरे साथ अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे उशाक आपको सुनने के लिए बेताब हैं तो हाफिज काशिफ साहब बीच में से गायब हो जाते हैं इनको भी सुनते हैं मैं मगर उससे पहले गुजारिश चाहूंगा हाफिज साहब किबला आपको कलाम पेश फरमाएं। तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी आपने सईद मुगल साहब का चौधरी हामिद साहब का तो बहुत से लोगों का तारुफ कराया और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनका भी आप तारुफ नहीं करा सके होंगे बड़ी दुनिया काफी नाम
حافظ کافی نام ہیں، وہ آگے سے آگے گزر جا رہے ہیں میرے، وہ اتنی جلدی سے آ رہے ہیں، وہ آگے سے آگے گزرتے جا رہے ہیں. شیخ ہاں حسن جی، پتی پتی پھول پھول وہ آپ کو گلدستہ پیش فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جی بالکل جی. علامہ جی صاحب بسم کو بھی، اللہ. میں کہا علامہ صاحب کو بھی میرے دراز عطا فرمائے، آپ کو بھی. عمر بھائی بھی ابھی باتیں آمین. کر رہے تھے، بتا رہے تھے احتیاطی تدابیر، وہ انشاءاللہ بتائیں گے، سب لوگوں کو اس سے بڑا جی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میرے آقا میرے لجپال میں حاجی صاحب مدینے والے، سب کے حالات بدل ہاں ڈال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، سبحان اللہ. انشاءاللہ بے شک بے شک بے شک. مجھ کو بلوائی ہر سال مدینے والے، سب کو بلوائی ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. صدقہ حسنین کا سبحان کر اللہ. دیجئے جھولی سب کی، آمین الہی، آمین الہی، آمین. سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے آمین. والے، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. آل اطہار کے میں سبحان اللہ. گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت اللہ اکبر، اللہ ہمیشہ اکبر. گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری حق. آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنے دکھ درد
سناؤں میں کسے تیرے سوا، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، میرے آقا تیرے مدینے والے۔ حاجی صاحب آمین الہی آمین۔ محفل میں آپ کو آمین اشارہ دینا الہی۔ پڑتا ہے نا، جزاک اللہ یا سبحان اللہ، کہ یہاں آپ کے اشارے سے پہلے ہی میں مائک چھوڑ ختم کر دیتا ہوں۔ اور حافظ صاحب میں آپ کو آپ سے یہ کروں گا کہ آج تک مجھے بتائیں کبھی آپ کو کبھی اشارہ کیا، مجھے یہ بتائیں آپ۔ آپ نے نہیں کیا، اور بہت سے کرتے ہیں۔ نہیں کبھی میں نے یا کبھی میرے بیٹے نے آپ کو بھی اشارہ کیا ہو، مجھے بتائیں آپ۔ واقعی جو آپ نے یاد کرا دیا مجھے، بڑی اچھی بات یاد کرائی ہے، واقعی آپ کی طرف سے کبھی نہیں ہوا، اور بڑی طرف سے ہو جاتا ہے۔ آپ تو ہماری جن جان ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں کتنی رونق ملتی ہے، کتنی ہمیں توانائی ملتی ہے آپ کو دیکھ کے، یقین کریں۔ یہ آپ کی دلی محبت ہے۔ یہاں پہ ایسا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ جب اپنا حافظ صاحب ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت بنتے ہیں اور مائک جب ان کے حوالے آتا ہے تو ماشاءاللہ وہ کلام ہی اتنے ماشاءاللہ ان کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ دل چاہتا ہے کہ مزید سنتا ہی چلا جائے انسان، وہ ایسا مگن ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، وہ کیفیت اس طرح کا سما باندھ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ اللہ پاک ان پر اتنی خاص رحمت اور فضل ہے کہ وہ کسی کا نہ دل کرتا نہ کسی کا حوصلہ کرتا ہے کہ ان کو ہمدانی صاحب سے یہ کہا جائے کہ ہمدانی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آصف بھائی بات یہ ہے، آصف بھائی ایک اور بات میں کروں کہ علامہ آصف صاحب تشریف فرما ہے نا، جہاں بھی ان کے ساتھ محفل میں ہم ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی کبھی اشارہ نہیں دیا کہ میں نے خطاب کرنا ہے، میں جتنے مرضی کلام پڑھوں بڑے محبت سے شوق سے سنتے رہتے ہیں علامہ صاحب بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے حافظ صاحب، مجھے یہ پتا ہے کہ جب آپ محفل میں تشریف لے آتے ہیں نا، کوئی بھی ناز خواں بیٹھا ہو، میں آپ سے پہلے پوچھوں کوئی آج سے جانا تو نہیں ہے، جلدی تو نہیں ہے، اگر جلدی ہے تو مجھے بتا دیں، میں نے آپ کو کبھی پابند نہیں کیا، روکا نہیں کبھی کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ پہلے پڑھ کے تو آپ چلے جائیں، یہ آپ سے پہلے پوچھتا ہوتا ہوں۔ تو ہمیں کافی دوستوں نے جوائن کیا ہے کہ بلا حافظ صاحب، اور آپ کے لیے میسج بھی ہیں، ہمارے علی بابا ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ مرغوب احمد حمدانی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے کمال کر دیا، دل جیت رہی ہے آپ نے، ماشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، میرے دل کی سب سے اچھی نعت آپ نے شروع کر دی، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوستوں کی محبتیں ہیں ہمارے۔ چودھری حامد صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آمین کے لیے آپ کے لیے لفظ ادا کریں۔ شیخ اسلم صاحب ہیں، ہمارے اکبر تاج صاحب ہیں، یہ آپ کے لیے لفظ بڑے اچھے ادا کر رہے ہیں۔ یہ جناب ہمارے دوست ہیں ظفر محمود صاحب ہیں، تو ظفر اقبال صاحب، وہ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے فرمائش ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، یہ ان کی بھی فرمائش ہے، میری بھی فرمائش ہے، پروگرام کے اینڈ پہ اس کو ہم نے آپ سے سننا ہے، یہ اینڈ پہ رکھیں گے انشاءاللہ جی۔ تو اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، اویس اشرف صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کافی سارے، یہ سارے سرکار کے دیوانے ہیں، سرکار کے دیوانے ہیں، یہ سرکار کی نسبت کے ساتھ آپ کے بھی دیوانے ہیں حضور، یہ سرکار کی نسبت کے ساتھ سرکار کی وجہ سے ہوئے نا، سرکار کی وجہ سے ہمارے دیوانے ہوئے نا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو آپ سے محبت ہے وہی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس دل میں حاجی صاحب، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، رحمت بھی نہیں ہوتی۔ اور آصف صاحب، یہ اپنا حافظ کاشف جوہری صاحب کی نیٹ کی بڑی پرابلم آ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا نیٹ پرابلم کر رہا ہے، تو میں ذرا جائز والوں سے بوسٹر خراب ہوا یا ان سے ٹھیک کروا لوں، یہ وہ کروا کے آتے ہیں ہمارے پاس ابھی نا۔ تو میں پروگرام کو وہیں سے شروع کروں گا، عمر اطاری بھائی جہاں سے آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا تھا۔ یہ حمدانی صاحب، محمد اقدس الیاس صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے اسلام بھیجا ہے اور خوبصورت محفل سجا لی ہے آپ کے ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا جی بہت محبت آپ کی، اور یہ آپ کے آنے سے رونق لگ گئی، ہماری محفل سج گئی، تو آپ کی بڑی محبتیں ہیں۔ ہاں جی حکیم عمر اطاری صاحب، جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں آپ۔
اچھا سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا ہے مانتے ہیں مگر کرونا کو ڈرونا زیادہ بنا دیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ ہائی صاحب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے نا تھوڑا سا بندے کو اپنا ایک مزاج بنانا پڑتا ہے. آپ کسی بندے کو کہنا یار یہ گلی. ایک بات یہ میں یہ کرتا چلوں کہ جس دوست سے بھی بات ہوئی ہے نا, چاہے مسجد میں ہو چاہے کہیں بھی ہو, یار احتیاطی تدابیر اختیار کر لو, اسٹے ہوم, سیف لائف. تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں یار تھوڑا جا ایسا کر لو, مگر وہ پتہ کیا کہتے ہیں, جڑی رات قبر چانی ہے جی ہوتی آئی جانی ہے, موت بر حق کی. یار یہ کیا کنسیپٹ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمایا. ہائی صاحب آپ نے میرے سے سوال کیا, اگلے ہی لمحے آپ نے اس کا جواب بھی خود دے دیا. اب مجھے بتائیں اس قوم کے لیے پینک کریٹ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے. آپ دیکھیں طب نبوی کے 3 اصول ہیں, طب نبوی کے نا 3 اصول ہیں. وہ پہلا اصول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, دوسرا اصول ہے خوراک کی طرف رجوع جس کو علاج بالغذا کہا جاتا ہے, تیسرا ہوتا ہے علاج بالدوا. اور وہ علاج بالدوا بھی جو ہے نا وہ طبیب کی سجیشن کے بغیر نہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ لوگ بالکل بھی سیریس نہیں لے رہے کسی بھی چیز کو. آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں, اگر آپ اچھا ہینڈ سینیٹائزر یوز کرتے ہیں, آپ ماسک اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں, لوگوں سے سوشل ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں, تو آپ جان کے حیران ہو جائیں گے آپ پھر بھی کرونا سے صرف 45 سے 50% بچ سکتے ہیں. آپ 100% سیف نہیں ہیں. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اتنا سوشلی آپ ڈسٹینس لے کے بھی 50% سیف ہیں. اب اس کے ساتھ آپ کو کرنا کیا چاہیے, نہ ہم لوگوں کو پتا ہے ہماری ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو میں یقین جانے کسی دکان پہ کھڑا ہوں, وہاں پہ چھوٹے بچوں کو جوس کے ڈبے لے کے دیے جا رہے ہیں آرٹیفیشل. اب ان کے اندر کیا پریزرویٹیوز یوز ہوئے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہے, وہ آپ کے امیون سسٹم کا کیا بیڑا غرق کرتے ہیں. آپ یقین کریں کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں نا جیسے کوک, اسپرائٹ, پیپسی, مطلب اس کے اندر بھی یہ آپ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ یہ کالا پانی سفید پانی یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں. اگر آپ ایک بوٹل 800 ml کی پیتے ہیں اور تقریباً 8 گھنٹے تک وہ آپ کے امیون سسٹم کو زیرو کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں آپ سارا دن بھوکے رہیں, اس کے اندر تقریباً 300 سے 400 کیلوریز ہوتی ہیں. اب یہ اتنا زیادہ نقصان ہے. اب دیکھیں آپ کے گھروں میں کیا بوتلیں بند ہوئی ہیں؟ نہیں بند ہوئی ہوں گی. پاکستان کے کسی گھر میں بھی نہیں ہوں گی. بلکہ میں یہ کہوں گا عمر بھائی, یہاں پہ تو یہ جنگل فوڈ زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ ڈرنک جو ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنک, وہ سارے بڑھ گئے ہیں, کامنی میں بڑھ گئے ہیں کیونکہ لوگ فارغ ہیں گھر میں منگا لیتے ہیں. یہ میرے پاس WHO کا فگر موجود ہے, 800 ml کی بوٹل کاربونیٹڈ ڈرنک آپ کا 8 گھنٹے تک امیون سسٹم عملاً مفلوج کر سکتا ہے. اور یہ بتدریج آپ کے سفید خونی خلیے جو ہوتے ہیں نا, وائٹ سیل جن کو کہا جاتا ہے, ان کو نکارا بنا دیتا ہے. مطلب آپ خود کورونا کو دعوت دے رہے ہیں آؤ میری باڈی کے اندر میرا بیڑا گرک کر لو. اس کے بعد الکوہل لوگ پیتے ہیں. الکوہل جو ہے یہ بھی یقین جانے اللہ تعالیٰ نے تو حرام قرار دیا ہی ہے نا, لیکن ہم ایک جنرلی بات کر رہے ہیں چونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, جنک فوڈ لیتے ہیں, تمباکو کے لوگ استعمال کرتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کورونا کو دعوت دینے کے لیے. ہم لوگ بہت نان سیریس قوم ہیں, ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دیتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہوتا, اللہ کرے یہ درست ثابت ہو جائے. لیکن میڈیکل سائنس اس کے اگینسٹ ہے. خدارا سوشل ڈسٹینس برقرار رکھیں, اپنے گھروں میں رہیں, محفوظ رہیں, اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں, اور اچھی خوراک لیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو. آپ یقین کریں بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے, دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ میری بات کو برا نہ محسوس کیجیے گا, چاہے وہ کوئی ریلیجیس ہے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے, ہم لوگ صرف یہ کہہ کے اپنا کام ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر میں سرکار کا نام لیتا ہوں تو مجھے کرونا نہیں ہو سکتا, مجھے اجازت دی جائے. تو سر مجھے یہ بتائیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے کہ طاعون کا ایک مریض ہو تو وہ دوسرے شہر میں نہ جائے؟ کیا طب نبوی کے یہ رول نہیں ہے؟ آپ اس سے بڑھ کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ, یا آپ نبی پاک سے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ بیعت فرما رہے ہیں. اتنی دیر کے اندر ایک وہ بندہ آ گیا جس کو اسکن الرجی تھی, جس کو ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں, میں بھول گیا اس کو, مطلب اسکن الرجی تھی. نہیں تعاون نہیں تھا, تعاون نہیں تھا ایسا, وہ
کوڑ کی بیماری تھی. شکریہ آصف بھائی. کوڑ کی تو آپ نے اسے دور سے ہی روک دیا اور فرمایا تمہاری نا بیعت ہو گئی, تم چلے جاؤ. تو مجھے یہ بتائیں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات نہیں رکھتے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پارس نہیں اللہ تعالیٰ نے دی؟ تو انہوں نے ایک میسج بھی تو کنوے کرنا تھا نا اپنی امت کے لیے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہر جگہ پہ لیک آف انفارمیشن ہے, ہم لوگ بالکل کوپریٹ نہیں کرتے ہیں. آپ یقین کریں, میں جو چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے نا, جو ووہان کے اندر انہوں نے علاج کیا, اور جب پاکستان کے اندر چائنیز ڈاکٹروں نے لینڈ کیا, آتے ساتھ انہوں نے کرونا پیشنٹس کے لیے جو ایس او پیز پاکستانی ڈاکٹرز کو دیے یا پاکستانی گورنمنٹ کو انہوں نے دیے, اس کے اندر انہوں نے 5 چیزیں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں لازمی چاہیے. پہلی دار چینی, دوسرا ادرک, تیسرا کڑی پتہ, چوتھا کلونجی, اور پھر دار چینی. 5 چیزیں جو انہوں نے کہا ہمیں کھانے کے اندر لازمی چاہیے. اب یہ دیکھیں, آپ کلونجی کو لے لیں, یہ بڑی زبردست قسم کی ایک اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی وائرل ہے. مطلب یہ چیزیں موجود ہیں, ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں. اب ایک ہم لوگوں نے پرپوزل بھیجا ایک گورنمنٹ کے بندے کو, ہم نے انہیں کہا یار اس کا کلینکل ٹیسٹ کریں اور پھر اس کو لیبارٹری کے اندر بھیجیں, لوگوں کو خدارہ یہ اسکیم دیں. ایسا وہ اسکیم کیا ہوتا ہے, بڑی مزے کی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. کورونا جو ہے نا, یہ آپ کے منہ کے ذریعے خالی نہیں جاتا ہے, یہ آپ کے ناک کے ذریعے بھی جاتا ہے, آپ کی آنکھوں کے ذریعے بھی جاتا ہے. اب آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے نا, تو آپ کے ہاتھوں کو لگ گیا, اب کسی کریئر سے آپ نے سلام لے لیا, یا کریئر نے کسی ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو وہاں پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا, اب وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا, آپ کو باڈی کے اندر پیٹ چلا گیا. آپ مجھے بتائیں وہ ماسک اور سینیٹائزر کدھر گئے؟ آپ تو پھر پھنس گئے. تو اس کے اندر ایک میں آپ کو بھاپ یہاں پہ نسخہ دیتا ہوں اسکیم کا, جو تمام دوست گھروں میں اس کو استعمال کریں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کبھی امید ہے کہ اگر وہ اسٹیم لیتے رہیں گے, ایک تو وہ اسٹیم جو ہے آپ کی یہ انہیلر جو ہے نا, ناک کے جو غدود ہیں ان کو کھول کے رکھے گا. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, جو سانس کی نالیاں کرونا کی وجہ سے سکڑتی ہیں وہ سکڑیں گی نہیں, جو آپ کے لنگ سکڑتے ہیں وہ سکڑیں گے نہیں. گھر کی 5 چیزیں, 4 چیزیں, صرف 4 چیزیں استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ. عمر بھائی میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو آپ بتا رہے ہیں نا, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی لیتے ہیں, مگر میرا یہ سوال ہے کہ کلونجی جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, کلونجی کو میں نے سنا ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں جی صاحب, ایسا ہی ہے بالکل. اور میں نے احادیث بھی پڑھی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ کلونجی میں موت کے سوا شفا ہے, لیکن طبیب کے کہنے پہ. آپ طبیب نہیں ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کلونجی کس جگہ پہ استعمال کرنی ہے, کس جگہ پہ نہیں کرنی. اگر ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ کلونجی لے گا اس کے لیے نقصان دہ ہے, تو طبیب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے. ایک بات اور آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے کہ حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب کو پتا ہے کہ حکمت بھی کرتے ہیں, ان کا اپنا مطلب بھی ہے, اور ماشاءاللہ سے ایک بڑے عرصے سے ان کے والد محترم, ان کے بھائی, ان کا ایک بڑا نام ہے حکمت میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہی بات میں نے ان سے بھی لینی ہے, یہی بات میں نے ان سے بھی کرنی ہے. مگر اس سے پہلے میں یہ اپنا آپ سب بتا دوں کہ فیصلہ آباد کی سرزمین سے بہت ہی خوبصورت سراخان ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نعیم شہزاد روفی صاحب آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں. وہ ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ کے لیے انہوں نے محبت بھرے پیغام بھی بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جن ملکوں کے اندر جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہے نا, جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہے, شراب کا استعمال زیادہ ہے, سگریٹ نوشی کا استعمال زیادہ ہے, اور پیک فوڈ جو ہوتی ہے, جو پیک فوڈ رہتی ہے نا 8-10 دن ڈبے میں رہتی ہے, اس کو پکا کے رکھ دیتے ہیں, تو جب وہ گرم کرتے ہیں نا تو اس کے پریزرویٹیوز کی وجہ سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ان ملکوں کے اندر ڈیتھ ریشو زیادہ ہے, جہاں پہ سوشلی لوگ آپس میں لنک نہیں ہوتے, بیوی اپنے کام پہ ہے, شوہر اپنے کام پہ ہے, اس نے آتے ہوئے پیزا لے لیا, اس نے آتے ہوئے کھانا لے لیا, آگے کھایا. وہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ آپ کو وہ اتنا فائدہ نہیں دیتے ہیں جتنا فائدہ ہونا چاہیے. اور ان ملکوں کے اندر جو ڈیتھ ریشو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور ایشیائی ریجنز زیادہ ہے. جی عمر بھائی, ماشاءاللہ سے آپ سے جتنی باتیں ہو رہی ہیں خوبصورت ہو رہی ہیں. ہمارے پروگرام میں 15-21 منٹ رہ گئے ہیں, اور میں نے ابھی آپ سے وہ جو آپ نے اسٹریم کا بتایا, میں نے اس کا آپ سے پوچھنا ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں آصف بھائی کے کلام شامل کر رہا ہوں, 2-3 شعروں کا, اس کے بعد پھر اپنا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب سے ہم نے کلام سننے ہیں 2,
تو پھر انشاءاللہ وہ دعا بھی آج حکیم صاحب فرمائیں گے. تو آصف بھائی آپ 2-3 شعر بسم اللہ کر کے پیش کر رہے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب مجھے مدعو کرنے کا. مدینہ پاک کے والے سے کلام کے 2-3 اشعار پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اپنی حاضری کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ایک شعر شاعر نے بڑا خوب لکھا. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن سبحان اللہ ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے سبحان اللہ سبحان اللہ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بہت خوب آصف بھائی ماشاءاللہ سے خوبصورت آپ نے کلام پیش سبحان فرمایا. اور اللہ. کاشف بھائی تشریف لا چکے ہیں. کاشف بھائی آپ کی نیٹ پرابلم ٹھیک ہو گئی ہے؟ حافظ کاشف جی اجمیری صاحب آپ کی بس نیٹ میں پرابلم ٹھیک معذرت ہو چاہتا گئی؟ ہوں آپ سب سے. چلے جی آج جو صاحب آپ میں کو معافی معذرت دے چاہتا رہے ہوں ہیں. جو نیٹ پرابلم تھی اس وجہ سے. جی ٹھیک ہو گیا. نعیم نہیں آپ شہزاد نے روفی بھائی نے
نعیم شہزاد روحی بھائی نے حافظ صاحب کے لیے ایک کلام کی فرمائش کی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. نعیم بھائی ہم انشاءاللہ وہ سنتے ہیں حافظ صاحب سے کلام انشاءاللہ, اس کے بغیر آج ان کو چھٹی نہیں ملے گی, کیونکہ وہ آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ وہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور ہم نے حافظ صاحب کو آج ایسے تو نہیں چھٹی دے دینی نا, دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کو اپنا ان سے کلام لیتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا بلال رفیق نوری صاحب تشریف لائے. جی وعلیکم السلام بلال بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی بڑی محبت ہے جناب, اللہ آپ کو خوش رکھے, بہت محبت ہے آپ کی. اور ہمدانی صاحب یہ بلال رفیق نوری صاحب آپ کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں, کاشف بھائی آپ کو بھی, سبھی دوستوں کو سلام پیش کر جی رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور حافظ کاشف صاحب, گفتگو ہماری بڑی خوبصورت چل رہی تھی عمر بھائی کے ساتھ جی جناب. کورونا کے جو آپ نے سنی ہوگی, تو میں وہی سوال میں جو ہے نا حافظ حکیم مرغوب ہمدانی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ان کی بھی وہی فیلڈ ہے. تو میں حکیم صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج کے حالات جا رہے ہیں, تو آپ کو بھی ظاہر ہے کہ آپ کے حکمت کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے, اور ایک مدت ہوگی آپ کو حکمت کرتے ہوئے, تو ظاہر ہے آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے, سارے معاملات ہوتے ہوں گے, تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. حاجی صاحب سب سے پہلے بسم اللہ تو اسی چیز سے کریں گے کہ ایک جی چینل پہ بات ہوئی تھی, علامہ صاحب نے پوچھا تھا یہ آپ حکیم ہیں, میں کہا ہاں جی نیم حکیم خطرہ جان نہیں ہے. علامہ صاحب کہتے نیم حکیم, علامہ صاحب بولے کہتے نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. میں کہا آپ نے کیا جملہ دے دیا, کہتے نیم ملا خطرہ ایمان. وہ نہیں, اللہ کا شکر ہے, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دواخانہ گمٹی بازار میں بنایا تھا جب پاکستان بنا, اس وقت آگے لدھیانہ سے, وہ بھی ڈگری والے تھے. میں نے بھی 77 میں طبیہ کالج جماعت اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے الحمدللہ. والد صاحب کی ساری تربیت اور ان کی دعائیں, ان کی دعائیں, تو یہ سارا ادھر سے ہی کرم ہے. اور پھر یہ ابھی جیسے عمر صاحب اطاری صاحب فرما رہے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا, اس کے مطابق اس کو اب طب یونانی بھی کہا جاتا ہے اور طب نبوی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ہمارے لیے چیزیں عطا فرمائی ہیں. جیسے کلونجی میں یہ بھی صلی آپ اللہ کی علیہ طرف سے وسلم. ارشاد ہے کہ موت کے سوا اس میں ہر چیز کا علاج ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احتیاط بڑی ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیمار ہو جائیں تو پرہیز کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں پرہیز کریں تو بیمار ہوں گے ہی نہیں. تو عمر صاحب نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا کہ پرہیز, واہ 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 بہت واہ, ضروری ہے. بالکل جی, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, پرہیز کریں گے تو بیمار ہوں گے ہی نہیں. ہاں جی, کاشف بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا لیکن یہ آؤٹ ہو گئے تھے, نیٹ ورک کی جگہ تھی, یہ جگہ انہوں نے بدل کے آ گئے ہیں. اب انشاءاللہ ان سے نال سنیں گے. لیکن بات میں وہی ہے ساتھ کہ ہی معافی چاہتا ہوں. پھر ایک عمر بھائی نے ایک اور بڑی اچھی بات اطاری صاحب نے کی تھی کہ دیکھیں علاج اور پرہیز کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے. اصل شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. حکیم صاحب ہوں, میں کہا حکیم صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں, ہم نے دوا دینی ہے, لیکن ان دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے اور اس کی طرف سے شفا اس نے دینی ہے. تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. کرونا سے نہ ڈریں, اللہ سے ڈریں, اور اللہ کی بارگاہ میں معافیاں بھی مانگیں, دعائیں بھی مانگیں, استغفر اللہ استغفار کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ ہم توبہ کریں, اللہ سے معافیاں مانگیں, اللہ راضی ہوتا ہے. ہم دعائیں مانگیں, آیت کریمہ پڑھیں, یا حی یا قیوم پڑھیں, جو بھی ورد کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن پاک میں جب حکم ہے تو اللہ کا ہم حکم مانیں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں. وہ تو خود بھیج رہا ہے رسول پاک پر درود, اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں 24 گھنٹے. تو ہمارے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں خوش ہوگا. یہ دعا بہت ضروری ہے, دعا بہت ضروری ہے, اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں, ایک بات اور یاد آ گئی کہ وہم جو ہے نا, وہم کا علاج بڑے سے بڑے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہم کا کوئی علاج نہیں. تو وہم چھوڑ دیں اور خوف چھوڑ دیں, اللہ سے ڈریں, دعا مانگتے رہیں, اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. وہ بہت اچھا ہے, سب سے اچھا وہی ہے. اسے اچھا سوچیں, اچھا مانگیں تو انشاءاللہ بہت اچھا کرے گا. انشاءاللہ کرونا سے جان چھڑا دے گا بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور حافظ صاحب میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں دنیاوی کوئی بات ہو, دنیاوی کوئی ہم نے کام کسی سے لینا ہو, دنیاوی کوئی معاملات ہمارے ہوں, تو وہ بندہ ہماری بات نہ مان رہا ہو, ہم سے ناراض ہو, تو ہم ڈھونڈتے یار اس کا کس سے تعلق ہوگا, اس کا کس سے پیار ہوگا. اس بندے کی سفارش اس کے اوپر کرتے ہیں, اس کو لے کے جاتے ہیں, یار اس کو ذرا ہماری سفارش کر دو, یار ہمارا یہ کام کر دے.
تو وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ محبوب میں نے کائنات کو تخلیق کیا تو صرف تیرے لیے سونے، تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں گے، آپ کی رحمتوں سے نا امید ہو جائیں گے، کیونکہ یار آج کل کی جو ہوا پھیلی ہوئی ہے نا، لبرلزم اتنا زیادہ آ گیا ہوا ہے، اور میڈیا پر بیٹھ کر لوگ دین سے باغی کرتے ہیں، دین کی طرف نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ میڈیا جتنا بھی اس وقت چیخ رہا ہے دین سے دور کر رہا ہے، جب ہم سرکار کی چوکٹ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں آپ۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو ناظرین محترم، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، 1:04 کا ٹائم ہو گیا، 1:15 میں ہم نے اس کو پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، اس لیے میں 2 شعر کہوں گا اپنے جناب محترم حافظ کاشف حجویری صاحب سے کہ آپ 2 شعر پڑھیں، پھر آخری گفتگو ہم جو اپنا حکیم عمر صاحب کی لیں گے اور پھر حافظ صاحب سے آخری کلام سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔ میں سب سے پہلے جو مجھے آئی ہے شیخ اسلم پتی پتی پھول پھول میرے انکل ہیں، تو انہوں نے فرمائش کی تھی حاجی صاحب مدینہ پاک کے حوالے سے، جس کلام کے صدقے اللہ پاک نے ہر سال مجھے مدینہ پاک بلاتے ہیں۔ جی کاشف بھائی سے پہلے کہ آپ کلام شروع کریں، مجھے کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ جی کچھ ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ہم لائیو کال کے ساتھ آپ سے گفتگو کر سکیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ہم آپ کو نمبر دیں گے، آپ اس نمبر کے اوپر ہم سے گفتگو بھی کریں گے، آپ سے بات بھی ہماری ہوگی۔ بس یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، تو ہم نے یہ پروگرام روز نہیں رکھا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ شیخ عمر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گاہے بگاہے ہم حافظ برگو حمدانی صاحب کو ساتھ لے لیا کریں، ان کی محبتیں ہوں گی، ان کی شفقتیں ہوں گی، ہمیں ٹائم دے دیا کہ انشاءاللہ، اور ثنا خان کو بھی ساتھ لیں گے، تو انشاءاللہ جو پروگرام آگے بڑھتا رہے گا آپ کی مشوروں سے، آپ کے کمنٹ سے ہم اس پروگرام کو اور خوبصورت کریں گے۔ اور آج ماشاءاللہ شیخ عمر صاحب نے جس طرح باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے جتنے بھی ویورز ہیں، ہمارے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کو بہت ساری باتیں جو آج پتہ چلی ہوں گی اور ان پر وہ عمل بھی کریں گے، تو ہمارا یہی مقصد ہے، یہی ہماری امید ہے کہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی گائیڈ لائن دیں، اچھی سے اچھی باتیں بتائیں، اچھی سے اچھی باتیں سنائیں۔ انشاءاللہ اسی امید پہ ہم نے اس پروگرام کا نام امید رکھا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ جی حافظ کاشف حجویری صاحب۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہن سد لے مدینے سونے ایس دم دا وسا کوئی نہ، پھر سد لے مدینے سونے ایس دم دا وسا کوئی نہ، جند مکی مکی جان دی ہے میرے آقا، جند مکی مکی جان ریا لباں تے سا کوئی نہ، تیرے در تے میں مر جاواں او موت عبادت ہے آقا، تیرے در تے میں مر جاواں او موت عبادت ہے آقا، تیرے قدماں چ سر ہووے میری زندگی دی چاہت ہے، تیرے کول کیویں آواں میرے آقا، تیرے کول کیویں آواں، دسے آن دی راہ کوئی نہ، تیرے کول کیویں آواں دسے آن دی راہ کوئی نہ، ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا جے مہمان
مدینے والے دا اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی نہیں دھن دولت دی کھیڈ نہیں دی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے کعبے دا دوارا کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد مکائے جاندے نے ایک وار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں آندی سرکار دے امتی نے جے مڑ کے بلائے جاندے تیرے کول کیویں آوا میرے آقا تیرے کول کیویں دستے دیرا کوئی نہ ہن سد لے مدینے سونے ایسے دم دا وسا کوئی نہ پھر سد لے مدینے سونے ایسے دم دا وسا کوئی نہ جند مکی مکی جاندی ریال باؤتے سا کوئی نہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آمین اللہم ربنا آمین۔ حافظ کاشف صاحب، جس محبت کے ساتھ آپ نے یہ التجا پیش کی ہے، بس دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو سلسلے بنے ہوئے ہیں اللہ پاک اس کو ختم کرتے ہوئے حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے اور وہ شان جوک در جوک جوک در جوک حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ بس یہی دعا ہے کہ ہے صبح و شام لبوں پر دعا مدینے کی، ہے صبح و شام لبوں پر دعا مدینے کی، دکھا دے بستی کبھی پھر خدا مدینے کی، دکھا دے بستی پھر کبھی خدا مدینے کی، یہ دل تڑپتا ہے آنکھیں برستی رہتی ہیں، یہ دل تڑپتا ہے آنکھیں برستی رہتی ہیں، زباں کرتی ہے باتیں صدا مدینے کی، زباں کرتی ہے باتیں صدا مدینے کی، اور دوا نہ دے مجھے بیمار مصطفیٰ ہوں میں، دوا نہ دے مجھے بیمار مصطفیٰ ہوں میں، میرے طبیب تو باتیں سنا مدینے کی، میرے طبیب تو باتیں سنا مدینے کی، اور خدا گواہ ہے بلند ہے مقام جنت سے، خدا گواہ ہے بلند ہے مقام جنت سے، جبھی اٹھاتا ہے قسم خدا مدینے کی، جبھی اٹھاتا ہے قسم خدا مدینے کی، اور نبی کی آل سے نسبت جو ہے سجن تیری، نبی کی آل سے نسبت جو ہے سجن تیری، سنیں گے آقا تیری التجا مدینے میں، اور ردائے فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے تجھے، ردائے فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے تجھے، لحد میں آئے الہی ہوا مدینے کی، لحد میں آئے الہی ہوا مدینے کی، سادلے آقا سادلے آقا صاحب گزر دے جانتے نے۔ ناظرین محترم، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ ہماری اس امید کو آپ نے ہی پورا کرنا ہے۔ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے سے آگے جائے گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں تو اس کو شیئر کرتے ہوئے آگے بھیجیں، تاکہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور لوگ بھی سنیں اور اس سے مستفید ہوں۔ اور آخری بات میں شیخ حکیم عمر صاحب سے وہی لوں گا جو آپ پہلے بتا رہے تھے بھاپ کے لیے، اسٹیم کے لیے، تو وہ آپ بات پوری کیجیے، اس کے بعد ہم آخری کلام جو ہے وہ میں الحاج حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب سے لوں گا، جامع الحافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب اپنا آخری کلام پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے حکیم عمر اطاری صاحب اپنی گفتگو پوری کریں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا۔ حاجی صاحب، ہم لوگوں نے یہ اسٹیم جو ہے یہ بھاپ کو کچھ گورنمنٹ کے مجاز اداروں تک بھیجا تھا، لیکن چونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ایک بہت بڑا اکٹ ہے اور ایک منوپلی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں چل سکا بات کو۔ لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر سے مجاز اتھارٹیز سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا
کہ اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیا جائے اور پھر اس کے بعد کلینکل بھی ٹیسٹ کیا جائے. تو ہم لوگ آپ کا ایک نسخہ ہے بڑا سمپل سا ہے کہ آپ نے پودینے کے 10 سے 12 پتے لینے ہیں, دار چینی کا ایک ٹکڑا لینا ہے صرف 1 انگلی جتنا, اور 1 انگلی جتنا ہی ادرک کا پیس تازہ, اور اس میں 2 چٹکی آپ نے سفید نمک ڈالنا ہے, لاہوری نمک جسے کہا جاتا ہے, اور اس کو 30 منٹ یا 25 منٹ یا آپ اس کو ایسے کر لیں 15 منٹ کے لیے صرف بوائل کریں, اور تاکہ ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں تاکہ اس کے تمام اثرات پانی کے اندر آ جائیں. اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی ٹاول لے کے یا کوئی اسٹیم کی مشین ہو تو اس کے ذریعے آپ اس کو اسٹیم لیں. تو انشاءاللہ جو کرونا آپ کے ناک اور آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوگا یہ اس کے اثرات کو تقریباً ختم کر دے گا, اور آپ کی جو پھیپھڑے جو آپ کے لنگز ہیں اور آپ کی سانس کی نالیاں ہیں یہ ان کو سکڑنے نہیں دے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ علاج بالغذا کے اندر اور علاج بالدوا کے اندر بھی میں ایک ایک چیز ایڈ کرتا جاتا ہوں تاکہ وہ اس کا استعمال بھی کریں. گل بنفشہ ملتا ہے سب, بہت زیادہ, برگ بنفشہ نہیں, گل بنفشہ, اس کے ساتھ ملٹی کے 5 سے 6 دانے آپ اس کا جوشاندہ بنائیں اور دن میں 2 دفعہ استعمال کریں. میرا ایمان بھی ہے اور میرا اعتقاد ہے اس نسخے کے اوپر, جتنی مرضی زیادہ آپ کی چیسٹ انفیکشن ہو, ایون میں نمونیا کے اندر بھی اس کو استعمال کرواتا ہوں. یہ ریمیڈی بہت سمپل سی ہے لیکن یہ گولڈن ریمیڈی ہے. یہ آپ اس کو ایسے میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا, مجھے اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے, لیکن تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھیں. گل بنفشہ اور ملٹی 2 چیزیں صرف, ان کو آپ جوشاندہ بنائیں, دن میں 2 دفعہ لیں اور 1 چمچ اس میں شہد کا مکس کر کے استعمال کریں. اس کے بعد جو کا دلیا, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے راوی ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس گھر کے اندر جو کا دلیا ہانڈی پہ ہوتا ہے نا, مطلب جس گھر میں بیماری ہو جو کا دلیا ہانڈی سے اترنا نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو الفاظ کوٹ کہہ رہا ہوں, جس گھر میں بیماری ہو جو کا دلیا ہانڈی سے نہیں اترنا چاہیے تا وقت کے صحت ہو جائے یا مرگ ہو جائے. اس کے بعد انجیر کے 2 پیس آپ دن میں کسی بھی وقت میں انشاءاللہ آنتیں نرم رہیں گی اور آپ کو کورونا کے تمام مسائل جو ہے وہ اس سے بھی چھٹکارا ملے گا. اس کے علاوہ کالی مرچ اور سبز مرچ کسی نہ کسی فارم کے اندر آپ کے معدے کے اندر رہنی چاہیے. کالی مرچ انتہائی ہائی لیول کی اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی وائرل ہے اور اینٹی سیپٹک ہے. اور مزے کی بات ہے جو سبز مرچ ہوتی ہے جدید ریسرچ ہے اور بہت بڑا ایک ادارہ ہے, اس کا میں ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, اس نے اس کے اوپر ریسرچ میں لکھا ہے کہ سبز مرچ کے جو دانے ہیں اور سبز مرچ جو ہے یہ ڈبل نمونیا نہیں, پھیپھڑوں کے کینسر کے اندر بھی مفید ہے. اور اسپینش فلو جو 1918 کے اندر پاکستان کے اندر آیا تھا, اور ایک میں نے ایک جگہ پہ ہمارے ایک حکیم صاحب ہے, دنیا پوری صاحب بہت بڑا نام ہے ان کا, میں نے ان کا بلاگ لکھا پڑھا تھا کہ جن جن گھروں میں سبز مرچ کا استعمال ہوتا رہا ہے نا, سبز مرچ کے اچار کا, وہ لوگ اسپینش فلو سے بھی بچے رہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ یہ استعمال کریں. یہاں پر ریکارڈ ہوگی ہوں گی, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی اتنے پیسوں والی چیز نہیں ہے جو آپ کو باہر سے پرچیز کرنی پڑے. بھاپ لیں, جوشاندہ پیئیں, انجیر کھائیں, مٹن کا سوپ لیں کالی مرچ کے ساتھ, اور جو کا دلیا ہر صورت اس کا استعمال ترک نہ کریں. میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ بالکل تمام بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے, اور خاص کر چیسٹ کی انفیکشن, نمونیا, پھیپھڑوں کی انفیکشن, یہ آپ کے بالکل قریب بھی نہیں آئے گا. ہمدانی صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ضرور انڈورس کریں گے میری بات کا, اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ گل بنفشہ کیا چیز ہے. یہ گولڈن ہے, ملٹھی, گل بنفشہ, یہ 2 چیزوں کا جوشاندہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے تمام گھر والوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گا اگر آصف بھائی مجھے کہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر بھائی, آصف بھائی, کہیں نہ کہیں میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں تو ہم نے آپ کو ساتھ لینا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. آپ کا حکم سر. ٹھیک ہے, آپ کی بڑی محبتیں ہیں, اللہ کو سلامت رکھے. آج آپ نے بہت سی مفید باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. اور قبلہ حافظ صاحب, اسی بات کو آپ سیکنڈ کرتے ہوئے اپنے کلام کی طرف آئیں گے. جو حکیم عمر صاحب فرما رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں. جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی نا, انہوں نے بات کی تھی نا دودھ کے ڈبوں کی, وہ آرٹیفیشل قسم کے دودھ ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خالص چیزیں ہیں. ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہوئی ہے, اور یہ بڑا سستا علاج بتا دیے انہوں نے. یہ بڑے سستے علاج ہے, ہر کوئی اپنے گھر بیٹھے یہ علاج ان چیزوں سے کر سکتا ہے. جو چیزیں بتائی ہیں نا,
یہ انصاریوں کی دکان سے لے کے اپنے گھر میں رکھ لیں اور ان کو استعمال کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیماریاں یہ ایسی آئیں گی نہیں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو حافظ صاحب جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حاضری عطا فرمائے جی۔ آصف بھائی کو آپ کو بھی آمین۔ جب مسجد نبوی کے نار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو گیا کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ الفاظ نہیں سبحان اللہ ملتے، جس وقت سبحان اللہ محمد کا دربار صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سبحان اللہ سینے سبحان اللہ لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، وہ یاد نہیں کیا کیا سبحان اللہ بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، آمین اللہ
میرا ہر یار نظر آئے چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان سلامت رہیے حمدانی صاحب, سلامت رہیے. اللہ آپ کو دارائن کی عظمت عطا فرمائے, آمین آمین سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, اور آپ ہماری محفل کا حسن اس طرح بنے رہیں. اور قبلہ حافظ صاحب, آج ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے نعیم ظہوری صاحب. جب اس کلام کے بارے میں بات ہوئی نا, تو انہوں نے کہا جی بابا نے یہ کلام لکھا, اور لکھ کے تو انہوں نے مرغوب حمدانی صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. اور پھر جب وجہ شہرت جو بنی اس کلام کی وہ مرغوب حمدانی صاحب سے بنی, تو یہ کلام جچتا بھی ان کے ہوئے. یہ نعیم ظہوری صاحب کے لفظ ہیں ماشاءاللہ سے. الحاج محمد ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو جگر گوشے ہیں ان کے یہ لفظ ہیں. پہلے انہوں نے لکھا, انہوں نے پڑھا, ان سے ہم نے سنا چھوٹی عمر میں, وہی پڑھتے تھے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا تھا کہ 83 میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیاں جما دی تھی. ہمارے ایک دوست حافظ بھائی صاحب ہمارے گجرانوالہ کے دوست ہیں, انہوں نے باب جبریل کے پاس بیٹھ کے نعتیں سنی تھی. تو دروازے بند تھے, دروازے کھلے, اندر گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیاں جما دی. سبحان اللہ. جالیاں چمی اور چہرہ مبارک مواجہ شریف سے بھی جالیاں اللہ نے سرکار نے جما دی. پھر اس کلام کا مزہ ہے سبحان اللہ کہ جب بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا. صاحب نے ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سنا, لکھا بھی انہوں نے, پڑھا بھی انہوں نے. ہمیں سرکار نے جالیاں جما کے اس کا مزہ دیا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آج ہی کی بات ہے. نعیم ظہوری صاحب میرے ساتھ ہے پروگرام میں, تو انہوں نے جب یہ مجھے بتایا نا, تو یقین کریں کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ جب ہم جاتے ہیں نا روزہ رسول پر, اور جب ہم ہماری پہلی نظر وہ جو گنبد خضرا کے ساتھ جڑے ہوئے مینار ہیں ان پہ پڑتی ہے نا, تو ہمیں دو شخصیات یاد آتی ہیں. ایک الحاج محمد ظہوری رحمۃ اللہ جنہوں نے یہ کلام لکھا, اور دوسرے جناب الحاج مرغوب حمدانی صاحب جنہوں نے اس کلام کو پڑھ کر عمل کر دیا. اور یقین کریں جب آپ یہ کلام پڑھتے ہیں نا, تو جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, سننے والوں کی آنکھوں میں ایسے آنسو ہوتے ہیں. آپ کی بڑی محبتیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کے صاحبزادے خواجہ وقار حمدانی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ کے ساتھ وہ آپ کو داد بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ناظرین محترم, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام سے بھی بہت آگے چلا گیا. بہت لیٹ شروع ہوا تھا کیونکہ آج لاہور کا موسم ماشاءاللہ بارش بہت زیادہ ہوئی, اس کی وجہ سے لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ بنا. بارش اللہ کی رحمت ہے نا جی حاجی صاحب. ہاں جی, بارش اللہ کی رحمت ہے. رحمت تو ہے, مگر پتا کیا ہے کہ ہمارے لاہور میں یہ زحمت بن جاتی ہے نا صاحب. آپ نے دیکھا کہ لائٹ بھی چلی گئی, نیٹ بھی خراب ہو گیا, بڑے مسئلے بنے رہے, اس لیے پروگرام ہمارا لیٹ ہوا. لائٹ جانے کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی نا. اللہ کرے ماہ رمضان میں بارشیں ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ٹھنڈے روزے عطا فرمائے, اور لائٹ نہ جائے. آمین مگر لائٹ بالکل نہ جائے, ٹھنڈے روزے عطا فرمائے. اور ناظرین محترم, اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ پروگرام لیٹ شروع ہوا, لیٹ ختم ہوا. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہایت ہی ادب کے ساتھ الحاج حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت ہمیں دیا, اور گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنا وقت دیتے رہیے گا تاکہ اس بزم کو اور ہم خوبصورت کر سکیں. جناب محترم حکیم شیخ عمر اتاری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی, بہت ساری آپ نے آج باتیں ہمیں بتا کر ہمارے ناظرین کو آپ نے اس سے مستفید فرمایا, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ رہیں. میں انتہائی مشکور ہوں.
اور قبلہ حافظ کاشف حجویری صاحب، آپ کافی دیر غائب رہے بیچ میں سے، آپ بھی ہمارا حصہ ہیں اور یہ آپ کے توسل سے یہ پروگرام سج رہا ہے۔ علامہ عاقب حیات قادری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، ان کی بڑی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ چونکہ نیٹ کی وجہ سے وہ بھی جو وہ نہیں ہمیں ٹائم دے سکے، تو ان کا بھی مشکور ہوں۔ اگر وہ ہوتے تو اور زیادہ مزہ آتا ماشاءاللہ سے، بہت خوبصورت پروگرام تھا۔ اور میں بالخصوص آصف ہرونی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن کے پیج سے یہ پروگرام عوام تک پہنچ رہا ہے، یہ لائیو سٹریمنگ جو ہو رہی ہے آصف ہرونی صاحب کے پیج سے ہو رہی ہے۔ اور میں تمام اپنے دیکھنے والے سننے والے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی، بڑی محبت ہوگی، ہمارے اس پروگرام کو شیئر کرتے جائیے تاکہ اور بھی لوگ جو سنیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں، سرکار کی نعتیں سن سکیں، حکیم صاحب کی گفتگو سن سکیں، اور الحمدللہ اس فقیر نے جو کچھ لفظ بولے ہیں وہ بھی سن لیں، چونکہ میں کوئی نقیب تو ہوں نہیں، نہ مجھے نقابت کرنی آتی ہے، یہ بس یہ دوستوں کی محبت ہے۔ یہ حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب کو دیکھ کہ ہم اس محفل میں فیلڈ میں آئے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں فروغ نعت کے لیے، ہماری یہ کوششیں ہیں، ہم حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب کے دامن کو پکڑتے ہوئے اس فیلڈ میں چل رہے ہیں۔ بس دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت فرمائے اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ بار بار سبھی کو دعا کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محترم حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب سے کہ آج کی آپ نے چونکہ تلاوت سے پروگرام شروع کیا اور اختتامی دعا بھی آپ فرمائیں گے، اور احباب سے گزارش کروں گا چونکہ کل ہفتہ ہے تو انشاءاللہ 11:15 بجے اتوار والے دن ہمارا یہ پروگرام دوبارہ سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا آصف ہرونی صاحب کے پیج سے۔ دعا کے لیے جناب حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ، یہ جو آصف ہرونی صاحب، مناز صاحب اور کاشف بھائی اور جتنے حاضرین نے یا اللہ یہ آج کا یہ پروگرام بنایا اور اس کے لیے محنت کی، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا گیا، یا اللہ اسے ہمارا قبول و منظور فرما۔ اور یہ یا اللہ اس لیے بھی ہم نے اکٹھے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ امید رکھی ہے کہ یا اللہ تیری بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تو ہم سب کو جتنے بھی ناظرین حاضرین ہیں یا اللہ جو غیر حاضر ہیں سب کو یا اللہ تو شفا عطا فرمائے گا۔ یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، سب کو بیماریوں سے بچا۔ یا اللہ اس کورونا کو یا اللہ ہمارے یہ لالا یا اللہ یہ داتا کی نگری ہے، تیرے پیارے یا اللہ تیرے ولی نیک اللہ کے ولی جنہیں کہا جاتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بستی ہے لاہور میں بے شمار یا اللہ اولیاء کرام ہیں۔ یا اللہ اس نیک ہستیوں کا واسطہ نبی آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جد ازواج مطہرات، آل اولاد خلفاء راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تمام ہستیوں کا واسطہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ آمین آمین۔ اللہ دعائیں کرتے ہیں جو بھی معافیاں مانگتے ہیں سب کو معاف فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی مشکلات کو یا اللہ جو بھی یا اللہ آمین دنیا سے چلے گئے جگہ سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، آمین اللہ کو یا اللہ صبر جمیل عطا یا اللہ آمین۔ کورونا کی خبریں آتی ہیں یا اللہ ان خبروں سے جان چھڑا، اور ہمیں خوشخبریاں لوگ صحت یاب ہونے لگ گئے، لوگ صحت یاب ہونے لگ گئے یا اللہ خوشخبریاں بنا دے کہ ہم جو بھی لوگ ٹی وی دیکھیں دیکھیں تو ان کو یہ خوشخبریاں ملیں گے، اتنے لوگ صحت یاب ہو گئے، اتنے لوگ صحت یاب ہو گئے، کہ اللہ صحت ایسا سزا بنا دے یا اللہ سے جان چھڑا دے۔ اور جتنے بھی اللہ ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، سب کو بیماریوں سے بچا یا اللہ، سب کے کاروبار میں جان و مال میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کی بڑی محبتیں، اللہ کو سلامت رکھے۔
ناظرین محترم اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، یار زندہ صحبت باقی ملیں گے انشاءاللہ اتوار کو رات 11:15 بجے اسی پروگرام میں، سیم پروگرام سیم ٹائم۔ انشاءاللہ اپنا بہت بڑا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔